السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ اور آپ کہیے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، سو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی دوزخ تیار کی ہے جس کے شعلوں کی 4 دیواری ان کا احاطہ کرے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو جلا دے گا۔ وہ کیسا برا مشروب ہے اور وہ دوزخ کیسی بری آرام کی جگہ ہے۔ سو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ ان پیسے والوں سے، ان اغنیاء کی طرف التفات نہ کریں، توجہ نہ دیں، جنہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ان فقراء کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو دین حق یہی ہے جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے۔ اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو تمہیں اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر تم نے اس دین کو قبول نہیں کیا تو اس کا نقصان بھی تمہیں ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ نے فرمایا سو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اس آیت سے یہ واضح ہوا کہ انسان کا ایمان لانا یا اس کا کفر کرنا اس کے قصد اور اختیار سے ہوتا ہے، اور وہ ایمان لانے یا کفر کرنے میں مجبور نہیں ہے۔ سو اگر وہ ایمان لانے کا قصد کرے تو اللہ اس کے دل میں ایمان پیدا کر دیتا ہے، اور کفر کا قصد کرے تو اللہ اس کے دل میں کفر پیدا کر دیتا ہے۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ انسان کے دل میں اس قصد اور اختیار کو کون پیدا کرتا ہے، تو یہ بہت مشکل سوال ہے، کیونکہ اگر یہ کہا جائے اس کے قصد اور اختیار کو بھی اللہ پیدا کرتا ہے تو یہ جبر محض ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ قصد اور اختیار کو انسان پیدا کرتا ہے تو یہ معتزلہ کا مذہب ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، اور یہ ان آیات کے بھی خلاف ہے جن میں یہ تصریح ہے کہ انسان کے اعمال کا اللہ خالق ہے۔ جیسے سورہ صافات میں آتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تم جو عمل کرتے ہو اس کو بھی۔ تو جو میجورٹی متکلمین ہیں، جمہور متکلمین ہیں، انہوں نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ خلق اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بالذات موجود ہو، اور قصد اور اختیار بالذات موجود ہے، نہ بالذات معدوم ہے۔ اس کو اصطلاح میں حال کہتے ہیں، اور حال کو خلق نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا احداث ہوتا ہے، اور بندہ خالق تو نہیں ہو سکتا لیکن محدث ہو سکتا ہے۔ اور بعض متکلمین نے یہ کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، آپ کہیے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور یہ آیت عام مخصوص عنہ البعض ہے، یعنی اللہ قصد اور ارادے کے سوا ہر شے کا خالق ہے، اور قصد اور ارادے کا خالق اگر انسان کو نہ مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ انسان جو کفر کرتا ہے یا ایمان لاتا ہے اس کو بھی اللہ پیدا کرتا ہے، تو پھر ایمان لانے پر انسان کی تعریف و تحسین کیوں کی جاتی ہے اور کفر کرنے پر انسان کی مذمت کیوں کی جاتی ہے؟ اور جب ایمان لانا انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے تو پھر نبیوں اور رسولوں کو تبلیغ کے لیے کیوں بھیجا گیا، اور آسمانی کتابوں اور صحائف کو کیوں نازل کیا گیا، اور رسولوں کو معجزات کیوں دیے گئے، اور پھر قیامت اور جزا اور سزا اور جنت اور جہنم کس لیے ہیں؟ اور اس خرابی سے بچنے کی یہی صورت ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ ہر چیز کا اور انسان کے تمام اعمال کا خالق ہے، سوائے انسان کے قصد اور اختیار کے۔ انسان قصد اور اختیار کا خود خالق ہے، وہ اگر ایمان لانے کا قصد کرے تو اللہ اس میں ایمان پیدا کر دیتا ہے، اور کفر کا قصد کرے تو اللہ اس میں کفر پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا، علامہ خیر آبادی نے علامہ تفتزانی جو متوفی ہیں 791 ہجری کے، ان سے ایک جواب نقل کیا ہے کہ جس کا خلاصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، بہت لمبی بحث ہے۔ انسان کے افعال اختیاریہ کے کچھ اسباب قریب ہیں اور کچھ اسباب بعید ہیں۔ اسباب قریبہ کے اعتبار سے تو وہ مختار ہے،
اور اسباب بعیدہ کے اعتبار سے وہ مجبور ہے۔ شرح مسلم الثبوت پیج نمبر 74 سے 77 پر اس پر بڑی تفصیل آتی ہے، میں نے ایک خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اب بعض علماء کرام نے اس کے اندر کچھ اس طرح بھی اس کو آسان کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، انسان کے دل میں نماز پڑھنے کا خیال آتا ہے، یہ ادراک جو ہے یہ کلی عقلی ہے۔ اب یہ کہ وہ کون سی نماز پڑھے اور اس کے لیے کیا تیاری کرے، کہاں وضو کرے، پھر یہ کہ کہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھے، یا گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے، یہ سب ادراکات جزیہ ہیں۔ اور انسان کے ذہن میں مطلق نماز پڑھنے کا جو خیال آیا تھا، یہ ادراک کلی عقلی ہے، اور انسان اس میں مجبور ہے، اور اس ادراک کا خالق اللہ سبحانہ و تعالی۔ پھر اس کی تفاصیل کہ کون سی نماز کس وقت پڑھے اور اس کے مخصوص جو معاملات ہیں، یہ ادراکات جزئیہ ہیں، اور اس میں انسان مختار ہے اور ان کو وہ خود خلق کرتا ہے۔ البتہ انسان پر خالق کے اطلاق سے احتراز کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض مفسرین کرام جیسا کہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اس اشکال کا جواب وہ اس طرح دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ازل میں یہ علم ہے کہ انسان اپنے قصد اور اختیار سے ایمان کا ارادہ کرے گا یا کفر کا۔ یعنی اگر بالفرض وہ اپنے قصد اور اختیار میں مستقل ہو تو وہ کیا قصد کرے گا اور کیا اختیار کرے گا، اور جو کچھ قصد کرنا تھا اللہ نے اس کا وہی قصد پیدا کر دیا، اور جو کچھ اس نے اختیار کرنا تھا اللہ نے اس کا وہی اختیار پیدا کر دیا۔ اس لیے انسان کے قصد اور اختیار کو بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، یعنی کسب کو، اور اس قصد اور کسب کے موافق افعال اور اعمال کو بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے کسی مرتبے میں بھی انسان کا خالق ہونا لازم نہیں آتا، اور نہ ہی یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب انسان کے قصد اور اختیار کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے تو پھر انسان جزا اور سزا کا مستحق کیوں ہوتا ہے، نیک کاموں پر دنیا میں اس کی تحسین اور آخرت میں ثواب کیوں ہوتا ہے، اور برے کاموں پر دنیا میں اس کی مذمت اور آخرت میں عذاب کیوں ہوتا ہے، جبکہ ان کاموں کا قصد اور اختیار بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور ان کاموں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اللہ کو ازل میں علم تھا کہ اگر بالفرض انسان کو قصد اور اختیار دیا جائے اور وہ قصد اور اس کے موافق عمل کرنے میں مستقل ہو اور ان کا خالق ہو، تو اس کا کیا قصد ہوگا اور وہ کیا عمل کرے گا، اسی کے موافق اللہ نے اس میں اعمال پیدا کر دیے۔ اس لیے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب اللہ نے اس کا قصد اور اختیار بھی خود پیدا کیا ہے تو پھر اس کی جزا اور سزا کی کیا وجہ ہے۔ تو عام الفاظ میں اس کو آپ کیسے سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے علم سے ہر چیز جانتا ہے، جو ہمارا فیوچر ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ازل سے اللہ جانتا ہے کہ یہ شخص جس جبلت کا ہے وہ فلاں فیصلے کرے گا، فلاں چیزوں کو اختیار کرے گا۔ اسی لیے چونکہ فیصلہ ہمارا ہے، اختیار ہمارا ہے، اس لیے سزا و جزا کے ہم مستحق ٹھہرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم سے ان چیزوں کو وہ جانتا ہے جو چیزیں ابھی ہمارے لیے نہیں ہوئیں، تو لہٰذا ہمارے ان فیصلوں کو جو ہم نے کرنے ہیں، ان چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس نے وہ تمام مراحل پیدا فرما دیے جو ہمارے ان فیصلوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ تو اس لیے ہر شے کا خالق وہی ہے، اور اس نے اپنے علم سے وہ اشیاء پیدا فرمائی ہیں کہ جو ہم نے جن کا قصد کیا ہے اس کے علم میں ہے، ہم نے جس کو اختیار کرنا ہے وہ اس کے علم میں ہے۔ اس کے علم میں ازل سے ہے کہ ابو جہل نے ایمان نہیں لانا، لیکن اس نے اپنے انبیاء کو روکا نہیں کہ ابو جہل تک ایمان کی تعلیم نہ پہنچے۔ اسے پتہ ہے کہ ابو لہب نے ایمان نہیں لانا اور یہ جہنم کے ایندھن بنیں گے، اسے خبر ہے، اسے پتہ ہے ہمیشہ سے۔ اس لیے تو سورہ تبت یدا ابی لہب و تب وہ لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، پر یہ چیز ابو جہل کے لیے کوئی حجت نہ بنے کہ بھئی مجھ سے تو اسلام کی، ایمان کی تعلیم ہی روکتی گئی تھی، مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی، اگر مجھے پتہ چلتا تو میں بھی ایمان لے آتا۔ اس کی اس حجت کو ختم کرنے کے لیے، اس کی اس کمپلین کو ختم کرنے کے لیے، جس طرح سب کو میسج دیا گیا اسے بھی میسج دیا گیا، اس نے اس میسج کو خود قبول نہیں کیا،
تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ تو اس سے ایک معنی یہ معلوم ہوتے ہیں کہ ایمان لانے یا نہ لانے میں انسان کا اپنا نفع اور نقصان ہے۔ کسی کے ایمان لانے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا، نہ اس کے ایمان نہ لانے سے اس کو کوئی نقصان ہوگا۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر تم نے اچھے کام کیے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تو خود اپنے فائدے کے لیے اچھے کام کیے، وان اسأتم فلہا، اور اگر برے کام کیے تو وہ بھی اپنے لیے کیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، تم سب گمراہ ہو ما سوا ان کے جن کو میں نے ہدایت دی۔ مجھ سے ہدایت کا سوال کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ تم سب محتاج ہو ما سوا ان کے جن کو میں غنی کروں۔ تم مجھ سے سوال کرو، میں تم کو رزق دوں گا۔ تم سب گناہ گار ہو ما سوا ان کے جن کو میں عافیت سے رکھوں۔ بس تم میں سے جو شخص کو یہ علم ہو کہ میں مغفرت پر قادر ہوں اور اس نے مجھ سے مغفرت طلب کی تو اس کو میں بخش دوں گا، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے زندہ اور مردہ اور تمہارے تر اور خشک سب مل کر میرے بندوں میں سے سب سے متقی بندے کی طرح ہو جائیں تو اس سے میرے ملک میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے اول اور آخر اور زندہ اور مردہ اور تر اور خشک سب مل کر میرے بندوں میں سے سب سے برے بندے کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے زندہ اور مردہ اور تر اور خشک سب مل کر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر تم میں سے ہر شخص اپنی خواہشوں کا سوال کرے اور میں تم میں سے ہر سوال کرنے والے کا سوال پورا کر دوں تو میرے ملک میں صرف اتنی کمی ہوگی جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں سوئی ڈبو کر اپنی طرف نکالے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جواد، واجد، ماجد یعنی بہت فیاض اور بہت بزرگ ہوں، اور میں جو چاہوں وہ کرتا ہوں۔ میری عطا بھی میرا کلام ہے اور میرا عذاب بھی میرا کلام ہے۔ میں جب کسی چیز کا ارادہ کروں تو میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہو جا سو وہ ہو جاتی ہے۔ بڑی تفصیل سے بہت خوبصورت روایت ہے جسے امام ترمذی نے سنن الترمذی میں حدیث 2495 کے تحت روایت کیا ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث 4257 کے تحت روایت کیا گیا ہے، مسند امام احمد میں، صحیح ابن حبان میں، حلیۃ الاولیاء میں اور المستدرک امام حاکم میں، ان ساری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو آج کا درس آئی نو تھوڑا سا ہیوی تھا، اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک سے زائد دفعہ سنیں تاکہ چیزیں کلیئر ہوں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کلیتاً سمجھ نہیں پاتے، اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، اس لیے ہر چیز اس میں آ نہیں سکتی۔ اور جب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو چیز ہماری عقل میں آئے بس وہی درست ہے تو ہم یہی سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ ایک چیز جو محدود ہے اپنی کیپیبلٹیز میں وہ کیسے ہر چیز کا احاطہ کر سکتی ہے۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں 100% ہماری عقل میں نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پہ بہت سارے غیب سے مراد جو چیزیں ہیں وہ اب جنت، برزخ، قیامت، جہنم، ملائکہ، جنات، یہ سمجھ میں نہیں آتے ہمارے، کیونکہ یہ ان چیزوں میں سے ہیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان کی کیفیات سے ہم واقف نہیں ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی اس درس کو میں یہیں پر اس لیے روک رہا ہوں کہ یہ درس اپنی نوعیت میں ذرا ہیوی کانٹینٹ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ آپ ذرا کچھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں۔ پھر اسی آیہ مبارکہ کو میں نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کروں گا، کیونکہ آئی بلیو میں ہاف وے تھرو اس آیہ مبارکہ کے آیا ہوں، تو پھر انشاءاللہ تعالی باقی تفصیلات اگلی دفعہ۔ وما علینا الا البلاغ۔